ایک اور بات یہاں پر یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے، لو کے احساسات اور جذبات یا آسان الفاظ میں لو کا ماڈل مجھے ڈائریکٹلی میرے دماغ بھی فراہم کر سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب جانتے ہیں یا تو ہمارا لو کا ماڈل انسان کی کسی خوبی، کسی ضرورت، کسی پسند، کسی ریزن یا کسی سمجھوتے سے منسلک ہوتا ہے۔ اس لو کی کیٹیگری کو، پیورٹی کو سمجھنا اگر ضروری ہے تو ہمارا یہ جو دماغ سے دیا گیا ہمارا لو کا ماڈل ہے، اس کے اندر ویسی پیورٹی اور خالص پن نہیں ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا یہ لو کا ماڈل جو ہمارے دماغ نے ابھی ڈیزائن کیا ہے، میرے خیال کی صورت میں، تصور کی صورت میں، جو میں نے پروگرام کرنا ہے اپنے دماغ میں، اس کے اندر کون کون سے جذبات منسلک ہیں، اس کے اندر پسند منسلک ہے، ریزنز منسلک ہے، اس کے اندر وجہ منسلک ہے، اس کے اندر آئیڈیلزم منسلک ہے، اس کے اندر کوالٹیز منسلک ہیں، اس کے اندر پیسہ آ جاتا ہے، اس کے اندر ضرورت آ جاتی ہے، اس کے اندر اپنی نیڈ آ جاتی ہے، اس کے اندر اپنا سٹیٹس آ جاتا ہے۔ تو میرا جو دماغ کا لو کا ماڈل مجھے دیا جا رہا ہے میرے دماغ کے تھرو، جو میں نے جسٹ ابھی ڈیزائن کیا ہے اور میں خیال کر رہی ہوں، تصور کر رہی ہوں، تو میننگ ٹو سے دس از ناٹ ریئلی پیور لو۔ تو روحانیت پر چلنے والا انسان اور عام انسان کا طرز زندگی اسی لیے مختلف ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے مقصد اور ایجنڈے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اسی لیے روحانیت اور عام انسان کا والے بندے کا راستہ مختلف ہوتا ہے، پر مقصد اور ایجنڈا دونوں کا ضرور ہوتا ہے۔ عام انسان لو کے ماڈل کو انسان سے حاصل کرنے کا سوچتا ہے، اور روحانیت والا انسان لو کے ماڈل کو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رب تعالیٰ کی صفات کو نظر میں رکھ کر اپنے جسم میں وہ سسٹم یا پروگرام کرنے کا سوچتا ہے، جبکہ عام انسان اپنا فائدہ اور دوسرے کی خوبیوں کو نظر میں دنیاوی لو کے ماڈل کے طور پر پروگرامنگ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس قلب والا بندہ اپنے قلب سے اپنے دماغ پر حکومت کرنے کا سوچ کر اپنا ماڈل چنتا ہے۔ قلب والے بندے کے ماڈل کی لہروں کو اگر دیکھا جائے تو نارمل بیٹا، نارمل الفا اور نارمل تھیٹا ہو سکتی ہیں، لیکن دماغ سے جس بندے نے اپنے لو کا ماڈل ڈیزائن کیا ہے یا چوز کیا ہے، اس کی لہریں ہائپر بیٹا، ہائپر گاما ہو سکتی ہیں۔ اب یہ دماغ والا بندہ لو کے ماڈل کو اپنے جسم میں تیار کرے گا تو اس میں شدت ہو سکتی ہے، کیونکہ دماغ والے لو کے ماڈل کے اندر نیڈ، لسٹ، بے چینی اور حسد کی پیداوار شامل ہے۔ اس میں یہ ممکنات ہے کہ جب انسان دماغ والا لو ماڈل اپنے وجود کے اندر پروگرام کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی دماغ کے اندر پروگرام کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کی رگ رگ میں ویسا ماڈل بنے گا، ویسا مولیکیول بنے گا، ویسا نیورون بنے گا، ویسا پرسنالٹی کا ایک بیک اپ بنے گا یا ویسا ایک سسٹم ڈیولپ ہوگا۔ تو ایسے میں اس دماغ سے ڈیزائن کیے ہوئے لو کے ماڈل کے نتیجے میں اگر اس انسان کو اس کا من پسند ماڈل لو نہیں ملتا تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ضرور ہوگا کہ کسی دوسرے کو اس کا من پسند مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا، جس کی صورت کے اندر اس کے وجود کے اندر ڈوپامین کیمیکل کا اخراج ہوگا جو آپ کے دماغ کو شدت سے متحرک کرے گا۔ جب تک وہ ایجنڈا یا مقصد آپ اپنے انجام کو نہ پہنچا دیں تب تک آپ کی دماغی حالت ہائپر گاما، ہائپر بیٹا لہروں پر رہ سکتی ہیں۔ اسی لیے آپ اپنے مائنڈ کی اسٹیٹ کو جتنا مرضی پرسکون رکھ کر کوئی بھی پروگرام کرنے کا سوچیں گے، آپ کا دماغ آپ کو اور بے چینی کی طرف لے کر جائے گا۔ وجہ آپ کا ارادہ، آپ کا مقصد، آپ کا ایجنڈا یا اس کا حاصل شدہ ماڈل یعنی لو انکنڈیشنل نہیں تھا۔ دیر واز سم کنڈیشنز جو آپ نے بنائی تھی، یعنی آپ کے اس لو کے ماڈل کے اندر آپ کی اپنی نیڈس، اپنی ضروریات، اپنی پہچان، ضرورت، محبت، سب کچھ ضرورت کے تحت تھا۔ اسی وجہ سے آپ کے وجود کے اندر ویسے کیمیکل، ویسے ہارمون، ویسے نیورون، ویسا سسٹم ڈیولپ ہوگا جو آپ کو بے سکونی کی حالت میں رکھے گا۔ یہ کچھ ایگزامپل تھی جس سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دماغ کی پروگرامنگ صرف ایسے سوچ کے نہیں کر لینی کہ میں نے آنکھیں بند کر دی اور میں الفا اسٹیٹ میں چلی گئی، اور الفا اسٹیٹ کے بعد بڑے سکون سے میں اپنے سب کانشیس مائنڈ کو میں نے گرپ کر لیا، اور جب میں اپنے سب کانشیس مائنڈ کو گرپ کر لیا تو اس کے اندر میں اپنی جس چیز کو ڈالنا چاہوں یا جس مقصد کو ڈالنا چاہوں اس کو ڈالا، اور میرے سب کانشیس کے اندر وہ چیزیں ڈیولپ ہو گئی۔ اس کے بعد میرے تمام سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ گلو کرنا شروع ہو گئے، میرے تمام سینٹر پوائنٹ جو ہیں بڑے آرام سے اس کی وائبس میرے چاہنے والوں کو یا میرے مقصد کو یا میرے ارادے کو یا میرے وائبس کو انڈائریکٹلی ملنا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے میرا ایجنڈا، میرا مقصد، میرا ارادہ میری طرف مائل ہونے لگا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ مائنڈ پروگرامنگ گو کہ ایک سائنس کی کیٹیگری کے اندر کاؤنٹ کی جاتی ہے، یعنی سائنس جذبات کو میٹرز کے اندر، اور میٹرز کیونکہ لہریں ہیں اور لہریں کیونکہ فریکوینسی ہے اور فریکوینسی کیونکہ ڈسکرائب کرتی ہے الفا، بیٹا، تھیٹا، ڈیلٹا، گاما لہروں کو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اپنے دماغ کے اندر کچھ بھی پروگرام کریں تو ویسا ہونے لگے گا۔ وقتی طور پہ آپ اپنی دل کی تسکین کے لیے جتنی مرضی کوشش کر لیں، کسی بھی چیز کو حاصل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ جس طرح انسان اپنی ضروریات کو وقتی طور پر حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، ایک لائحہ عمل تکمیل دیتا ہے اور اس کام کو انجام دیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ دماغ کے اندر الفا لہروں کی اسٹیٹ کے اوپر آ کر سکوت کی حالت میں رہنے سے آپ اپنے دماغ کی پروگرامنگ نہیں کر سکتے۔ ضروری نہیں آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کے اوپر تبھی گرپ حاصل کریں گے جب آپ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کے اوپر ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اپنے دماغ کو پروگرام کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم بیٹھیں اور آپ اپنا ارادہ بنائیں اور اس چیز کو ریسیو کر لیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔
मेरा चैनल क्योंकि रूहानियत से रिलेट करते हुए रूहानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातों को क्लियर करने की मेरी कोशिश होती है, और जितना मैं मैक्सिमम नॉलेज आसान अल्फाज में अगले बंदे को दे पाऊँ वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं यहाँ पर ये बात मेरे पुराने सब्सक्राइबर बासानी तरीके से जानते हैं, मैंने अपने इस रास्ते का इंतखाब अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरियात या अपनी डिमांड के ऊपर नहीं किया। ये अल्लाह की तरफ से तौफीक है, अल्लाह मुझे हिम्मत दे रहा है और मैं इस चीज़ को लेके चलती जा रही हूँ ताकि लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दे सकूँ जिससे वो अपने आप से बेखबर है। जब आप अपने आप को जान लेते हैं तो काफ़ी हद तक आप अपनी उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं जो आपको प्रॉब्लम्स लगती हैं। हकीकत में वो प्रॉब्लम्स होती नहीं है, प्रॉब्लम्स हमने बनाई होती हैं अपने जज्बात के तहत, अपने एहसासात के तहत, अपनी ज़रूरियात के तहत, अपनी नीड के तहत और अपनी डिमांड के तहत। जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एंड वी जस्ट डोंट वांट टू गिव अप। हम अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं और अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि वी आर समथिंग एंड वी कैन डू एवरीथिंग। अगर ऐसी बात होती कि इंसान अपने दिमाग की लहरों से या दिमाग की प्रोग्रामिंग से सारे ज़िंदगी के काम सरंजाम दे लेता तो आज हर कोई अपनी इसी प्रोग्रामिंग के ऊपर काम कर रहा होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा और दवा दोनों में फ़र्क रखा है। दवा आपकी जिस्मानी मराकज़ हैं और शिफा उन मराकज़ के अंदर अल्लाह ने डाल दी है। ये बात आपने याद रखनी है। जिस तरह डॉक्टर से दवा लेना आपका काम है, शिफा देना अल्लाह का काम है, तो हमारी जिस्मानी एनर्जी सेंटर पॉइंट दवा है जो अल्लाह ने आपके वजूद के अंदर रखे हैं, और जो शिफा है वो फ्रीक्वेंसी है, यानी अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ज़मीन और आसमान पर उसका नूर मौजूद है, उस नूर के अंदर शिफा है। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए शिफा और दवा दोनों चीज़ें रखी हैं। अब जब आप अपने दिमाग की, अपने वजूद की, अपनी बॉडी की प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप दवा के ऊपर काम कर रहे हैं। दवा कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती शिफा के बगैर, और शिफा वही होती है जहाँ पर इंसान को कोई बीमारी हो, और बीमारी की शिफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही देता है। तो आपके सेंटर पॉइंट के अंदर बनने वाली तमाम जिस्म के मराकिज़ की ज़ाती एनर्जी जिस्मानी अज़ा को अफादियत देती है, फ़ायदा देती है, किसी दूसरे इंसान के औरा को फ़ायदा नहीं देती। ये बात आपने याद रखनी है। किसी दूसरे इंसान के औरा को वो एनर्जी मुतहर्रिक करती है जो अल्लाह की तरफ से आपको अता होती है, शिफा की सूरत में, या कह लें नूर की सूरत में, या कह लें नेमत की सूरत में, या कह लें अता की सूरत में।